السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان و صحت کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ناظرین، آج جس ٹاپک پر میں بات کرنے جا رہا ہوں، میں اگر یہ کہوں کہ یہ میرے اور آپ کے ایمان کے متعلق ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، تحفظ ختم نبوت اور تحفظ قرآن کا تعلق میرے اور آپ کے ایمان کے ساتھ ہے۔ اس میں بھی دو رائے نہیں ہے کہ مسلمان اس کو اپنی ریڈ لائن سمجھتا ہے اور اس کو کسی بھی صورت میں کسی کو پار کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ جانتے ہیں کہ ملک پاکستان کے اندر قادیانی کمیونٹی جو ہے یہ آئین پاکستان کی روح سے غیر مسلم ہے۔ 1974 میں پاکستان کی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، جس کے پیچھے مسلمانوں کی ایک طویل جدوجہد اور بہت سی قربانیاں ہیں، جس کے بعد یہ فیصلہ آیا اور پاکستان کے اندر قادیانی غیر مسلم قرار دیے گئے۔ آئین پاکستان نے قادیانیوں کی باؤنڈریز بھی طے کر دی کہ یہ ملک پاکستان میں ان کے کیا حقوق ہیں، یہ کیسے رہ سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے مختلف فتنے جنم لے چکے ہیں۔ مثال کے طور پر تحریف شدہ قرآن کریم، جس کو یہ قادیانی تفسیر صغیر کہتے ہیں، اس کو نام دیتے ہیں، اس کا یہ باقاعدہ طور پر پرچار کر رہے ہیں، اس کی ترویج میں یہ مصروف عمل ہے۔ حالیہ دنوں میں سپریم کورٹ کے جسٹس فائز عیسیٰ نے ایک فیصلہ سنایا، متنازع فیصلہ جس کو ہم کہیں گے، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ جی ناظرین، سپریم کورٹ میں ایک مقدمے کی سماعت ہوتی ہے۔ یہ مقدمے کا پس منظر میں آپ کو بتاتا چلوں، 2018 میں حسن معاویہ صاحب نے یہ مقدمہ درج کروایا تھا اور پنجاب کے ضلع چنیوٹ میں تھانہ چناب نگر میں یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ 3 الزامات پر یہ مقدمہ درج تھا۔ پنجاب مقدس قرآن ایکٹ 2011 کے سیکشن 7 اور 9 کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 298 سی اور 295 بی کی دفعات بھی اس مقدمے میں لگائی گئی تھی۔ مقدمے کے مطابق ملزم تفسیر صغیر نامی کتاب تقسیم کر رہا تھا۔ 2019 میں بھی یہ ایف آئی آر کے مطابق یہ عمل کر چکا تھا۔ اب سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ہم نے وکلاء کی مدد سے ملزم پر لگنے والے الزامات اور چارجز کا جائزہ لیا۔ آئین پاکستان کے سیکشن 12 کے مطابق کسی کو ایسے جرم کی سزا نہیں سنائی جا سکتی جس کا قانون بعد میں بنایا گیا ہو۔ 2019 میں اس کتاب کی تقسیم کوئی جرم نہیں تھا، اس لیے اس پر چارج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مدعی مقدمہ کے وکیل نے ایف آئی آر تو پڑھی، لیکن 298 سی اور 295 بی کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا، چلان میں بھی کچھ نہیں کہا گیا۔ ملزم پینل کوڈ کے مطابق 298 سی اور 295 بی کا چارج نہیں لگایا گیا۔ ان وجوہات کی بنیاد پر ملزم پر 298 سی اور 295 بی کا چارج ختم کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی جسٹس نے کہا کہ عدالتوں کو ایمان کے حوالے سے مقدمات کی کارروائی میں انتہائی احتیاط برتنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے کہا، قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ صرف اللہ کا پیغام پہنچائیں، کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کریں۔ مذہبی آزادی اسلام کی بنیادی خصوصیات میں سے ہیں۔ اس کیس سے منسلک افراد نے قرآن پاک سے رہنمائی نہیں لی۔ متعلقہ افراد کو جلدی تھی کہ قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک ہم اس کتاب کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 20 کے تحت ہر انسان کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ آئین ہر فرقے کو، ہر مذہب کو اپنے مذہبی ادارے کھولنے کی اجازت دیتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 22 کے تحت کسی مذہب، گروہ یا فرقے کو مذہبی تعلیم اور اپنے قائم کردہ اداروں میں نصاب رائج کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ ناظرین، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ جسٹس فائز عیسیٰ کا یہ متنازع فیصلہ قادیانیوں کے حق میں دیا گیا، یہ متنازع فیصلہ نہ صرف آئین، قانون اور سپریم کورٹ کے فل بینچ کی جانب سے دیے گئے گزشتہ فیصلوں کے خلاف ہے، بلکہ سب سے بڑھ کر یہ متنازع فیصلہ شریعت اسلامی کے
बुनियादी उसूलों से भी मुतसादिम है। लिहाजा फौरी तौर पर इस मुतनाज़ फैसले को कलअदम करार देकर कुरान मजीद के तहरीफ शुदा तर्जमे की इशाअत और तिबाअत में मुलव्विस कादियानियों को करार वाक़ई सजाएं सुनाई जाए। ये हर मुसलमान के दिल की आवाज़ है। अगर इनको इजाज़त दे दी जाती है कि ये अपना प्रचार कर सकते हैं, अपनी मजहबी आज़ादी के साथ अपने इदारों में मजहबी प्रचार कर सकते हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इनका जो मजहबी प्रचार है माअज़ल्लाह, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस अहमद कादियानियों को कहते हैं। ये माअज़ल्लाह अबू बकर को, मिर्जा मसरूर को अबू बकर कहते हैं। इनके ऐसे अकायद हैं जिनको अगर आम मुसलमान भी सुन ले, पढ़ ले, तो उसका दिल खून के आंसू रोने लग जाता है। लिहाजा आप ऐसे फैसलों से बाज रहें। खुदारा मुल्क पाकिस्तान को ऐसे दलदल की तरफ ना लेकर जाएं कि जिससे निकलना मुश्किल हो जाए। आगे ही मुल्क पर इंतहाई कर्जों की चढ़ाई है। मुल्क पाकिस्तान कर्जों की जद में है और सियासी इस्तेहकाम ना होने के बराबर है, मुआशी इस्तेहकाम ना होने के बराबर है। ऊपर से ये फैसले सुनाकर अवाम को मजीद इश्तियाल दिलाया जा रहा है। फिर लोग सड़कों पर आएंगे, मजहबी रहनुमा सड़कों पर आएंगे, सियासी मजहबी जमातें सड़कों पर आएंगी और मुल्क पाकिस्तान इसका हरगिज हरगिज मुतहम्मिल नहीं है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि इस पर फौरन काजी फाइज ईसा साहब इस अपने मुतनाज़ फैसला को खुद ही वापस लें और अल्लाह के हुजूर तौबा भी करें, और इसी तरह जो जो किरदार तहरीफ शुदा कुरान करीम की तबाअत और इशाअत में मुलव्विस हैं, उनको करार वाक़ई सजाएं सुनाई जाएं। हम ये मुतालबा करते हैं कि हमारा ये बुनियादी हक है कि हम मुसलमान हैं और ये अपने आप को जब तक आईने पाकिस्तान की रूह से गैर मुस्लिम अक़लियत नहीं मानते, इनको किसी किस्म की इजाजत न दी जाए। पहले ये अपने आप को कादियानी गैर मुस्लिम माने, अपने आप को एक मजहब माने, फिर ये अपना प्रचार कर सकते हैं। ये तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये तो अपने आप को अहमदी कहते हैं, ये तो माअज़ल्लाह कुरान करीम का जो तहरीफ शुदा नुस्खा लोगों को दिखाकर उनको गुमराह करते हैं, सादा लोग मुसलमानों के ईमानों के साथ खेलते हैं। लिहाजा हम अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब से गुजारिश करते हैं, इस फैसले को अस्सिर नौ देखा जाए और इस पर जो आपका फैसला है उसको फिलफौर वापस लिया जाए। मैं इन पर यह भी गुजारिश करूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाजमी सब्सक्राइब भी कर लें, बेल के आइकन पर भी लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।